اور ہندوستان کے پاس بھی ان کی ایمبیسی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اب یہ کرنا پڑے گا, یہ دہشت گردی کے اوپر بڑی سختی سے آنا پڑے گا, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان میں آہستہ آہستہ جو چیز ابھی بڑھ رہی ہے کہ پہلے تھا طالبان, لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, اور خود نیٹو اور برطانیہ امریکہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں ان کے تھنک ٹینکس کہ یہ طالبان سے ہٹ کے اب دوسرے بھی تنظیمیں بیچ میں آ رہی ہیں جو ایک قسم کا پسند نہیں کر رہی امریکن یا نیٹو یا ایس ایف فورسز افغانستان میں, اور اس سے آپ دیکھیں کہ پچھلے سال سے زیادہ اس سال جو سی ہے وہاں یہ کاروائی رہی ہے, اور آگے سال بھی دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ رہے گی. اور امریکن خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک جنگ ہاری نہیں لیکن جیتی بھی نہیں ہے ہم نے. جی ہاں, لیکن اس کے باوجود جارج ڈبلیو بش صاحب جب تشریف لے کر جاتے ہیں عراق میں, تو جو ان کو ایک سینڈ آف ملا, پوری دنیا نے دیکھا اس کو, تو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی تو نہیں ہے امریکن پالیسیز کی اس خطے میں. دیکھیں نا جی, ان کے فورن پالیسی کو یا ان کے سی آئی اے کی فیلئر کہ وہ ابھی آ کے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے غلط انفارمیشن کے اوپر جو ان سے عراق کے اوپر حملہ کیا. وہ اور کئی اہلکار ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سربراہ چاہتا کیا ہے, اور وہ جو چاہتا ہے اس طرح کی انفارمیشن اس کو تیار کر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر جاتے ہیں. اندازہ کریں کہ امریکہ جیسا ملک آج آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے غلط اطلاع کے اوپر اور غلط انفارمیشن کے اوپر حملے کیے, اس کے اوپر عراق کے اوپر. اب افغانستان میں بھی جو ہے اس میں تو پختون ایک بھی نہیں تھا جس نے 9/11 میں جا کے ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ کیا, یا ایک بھی طالبان نہیں تھا. تو یہ چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا جناب گوہر ایوب خان صاحب, ہمارے ساتھ لائن پر تھے, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا بہت طویل تجربہ ہے, نہ صرف بحیثیت پارلیمنٹیرین بلکہ آلسو آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. میں نے چاہا کہ ان سے ہم بات کریں, دو پہلو زیر بحث لانے کی میں نے کوشش کی. ایک تو یہ کہ جو پارلیمان کو مقتدر بنانے کی بات مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے میرے پروگرام کے پہلے حصے میں کی تھی, اس کو ہم آگے لے کر بڑھے کہ کس طرح سے پارلیمان مقتدر ہو سکتی ہے جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ بھی ہو اور ایوان جو ہے اس کے اندر تمام فیصلے بھی ہوں, پالیسی سٹیٹمنٹس بھی ہوں, اور پھر سب سے اہم بات کہ ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ پارلیمان ہے جو کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اسی پارلیمان نے ایک سویلین صدر کو بھی اس کا انتخاب کیا ہے, اور اس وقت ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے ہمارے ملک میں. اس میں ضرور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ماضی کی باقیات ہیں, جو کہ دور آمریت یا آمریت کے دور کی باقیات ہیں, جس کے حوالے جس کی طرف اشارہ کیا جاوید ہاشمی صاحب نے. وہ ترامیم جو کہ ایک پاورز کو مرکوز کرتی ہیں ایک شخصیت میں, جس کے بارے میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے پہلے ہی دن جب انہوں نے پارلیمان میں خطاب کیا تو یہ کہہ دیا تھا کہ ایک کمیٹی بنا کے ان تمام پاورز کو واپس پارلیمان کو دے دیا جائے گا. یہ وہی بات کہ امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ, اور اس کی طرف پیش قدمی ضرور ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو صورتحال ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک offensive چل رہا ہے ہندوستان کی طرف سے, نہ صرف میڈیا میں بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی UN میں ہونے والی اس ریزولوشن کا بھی ذکر کیا ہم نے جو کہ پاس ہوئی, جس میں پاکستان کے اندر موجود کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اور ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا. اور کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پہلے بھی جو ہیں ریزولوشنز آتی رہی ہیں ان کو چائنا نے ویٹو کر دیا تھا, یہاں پہ کیوں ایسا نہیں ہوا, کیا یہ ایک ڈپلومیٹکلی زیادہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی میں نے چاہا کہ میں بات کروں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب خان صاحب سے. میری کوشش تھی کہ ہم مزید اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بہتر انداز میں ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ حاصل گفتگو ہے کہ پارلیمان کو مزید مقتدر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پارلیمان کے ذریعے فیصلے ہوں اور فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی زیادہ ایگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے, کیونکہ وہ مشاورت پہ چل رہی ہے اور ان تمام جماعتوں کو شامل حال رکھ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کی سپیچ بھی ہم نے آپ کو سنائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے اور ان تمام جماعتوں کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے, اور جب قومیں مل کے اپنے فیصلے کرتی ہیں تو ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک متحد قوم ہیں اور ان چیلنجز کا ہم سامنا متحد انداز میں کر پائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات پر آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. اگر آپ کی کچھ
تاثرات ہیں یا کچھ سجیشنز آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں javed.malik@ary1world.net. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.